سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافع یوم النشور، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام، قابل احترام بزرگ و دوستو، عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ والضحیٰ کی پہلی 3 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کی کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا کچھ شان نزول وہ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے کے ایام ہیں۔ کچھ دن وحی کا نزول منقطع ہو گیا، رک گیا، آنا بند ہو گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کان مبارک جو وحی سے لطف اندوز ہوتے تھے، جو اللہ کی وحی سن کر، اللہ کا پیغام سن کر، اللہ کا حکم سن کر مزہ لیتے تھے، وہ کان مبارک بھی بےتاب ہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب کفار نے یہ باتیں کہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر ناگوار گزری، تو کافروں کی یہ باتیں سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو اسی وقت اللہ خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا، جبریل جو میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا قرآن لے کر جا۔ اب رب تعالیٰ ویسے بھی بات کرتا تو اس کی بات پکی تھی، سچی تھی، اور یقین بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ خالق کائنات کا اب انداز دیکھیے بات کرنے کا کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ کے مختلف مفسرین کرام نے معنی کیے ہیں، میں ایک دو صرف عرض کروں گا تاکہ وقت کی قلت سے بات آگے کرنی ہے۔ والضحیٰ سے مراد ہے، بعض مفسرین کرام نے لیا ہے کہ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا، رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جس دن کلام کیا وہ دن مراد۔
واللیل اذا سجا سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معراج والی رات۔ دوسرا مفسرین کرام نے یہ اس کا معنی لیا ہے کہ وقت چاشت، جب سورج پوری طرح نکل جاتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے مراد یہ دن لیا ہے ضحیٰ سے۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی یہ وہ دن مراد ہے، لیکن ایک عاشق نے بڑا ہی پیارا ترجمہ کیا ہے، ہم بھی وہی کر لیتے ہیں۔ والضحیٰ، اے محبوب تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیرے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلف عنبرین کی قسم۔ جب چہرے پر چھا جاتی ہیں، اب رب دو قسمیں بیان کر کے پھر اپنی بات کر رہا ہے۔ اے والضحیٰ، اے محبوب مجھے تیرے والضحیٰ مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلف عنبرین کی قسم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ رب ہو کر دو قسمیں بیان کی، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آنے والی گھڑی تیری پہلے سے گھڑی بہتر ہوتی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جو بات میں نے کرنی ہے وہ پہلی بات پر، پہلی آیت کریمہ پر، والضحیٰ۔ ایک بڑے خوبصورت کسی نے بات لکھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو آپ کی زلف وہ آپ کے چہرے پر آتی، اور پھر ہوا کا جھونکا آیا تو چہرہ مبارک ظاہر ہوا، وہ زلف پیچھے ہٹی تو رب نے فرمایا اے محبوب مجھے تیرے اس سونے چہرے کی بھی قسم ہے، اور اس چہرے پر جو کالی زلف آتی ہے رات کی طرح اس زلف کی بھی قسم ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خالق کائنات نے سب سے سونا بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ تمام مفسرین کرام اور تمام محدثین، تمام علماء کرام کا متحقہ فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سے زیادہ کوئی سونا کوئی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی ہے۔ باتیں بڑی کرنی ہیں لیکن مختصر وقت میں، وقت بھی بڑا قلیل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ خالق کائنات نے ایک خرقہ، ایک جبہ عطا کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو اس خرقے کو، اس جبے کو اپنے غلاموں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں کسی ایک بندے کو عطا کروں، تو میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں جو میرے سوال کے مطابق جواب دے گا، یعنی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں بندے کو دینا ہے، جس کا جواب اس کے مطابق ہوگا میں یہ خرقہ، یہ جبہ اسے عطا کروں گا۔ اب پہلا سوال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار صدیق اکبر سے کیا، اے صدیق اگر میں یہ جبہ تجھے دوں تو بتاؤ یہ جبہ پہن کر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا کے بول بالا کروں گا، سچ کی تاکید کروں گا، سچ دنیا میں پھیلاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور عمر فاروق کی طرف کیا اور فرمایا کہ اے عمر فاروق اگر میں یہ جبہ تجھے دوں تو تو بتا کیا کرے گا اس کو پہن کر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا بول بالا کروں گا۔ میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ اپنا تیسرا سوال حضرت عثمان غنی سے کیا، اے عثمان اگر میں یہ جبہ تجھے دوں تو تو بتا اس کو پہن کر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں سخاوت کے انبار لگا دوں گا، میں حیا کے انبار لگا دوں گا، حیا پھیلاؤں گا، حیا کی تلقین کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک علی کی طرف کیا، علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ علی اگر یہ جبہ میں تجھے دوں
تو بتا تو اس کو پہن کر کیا کرے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ مبارک میں پہن کر اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا۔ شاید آپ نہیں سمجھے، میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جبہ میں پہن کر اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور اسی وقت ہی وہ جبہ مبارک علی کو پیش کر دیا۔ اب آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو رب نے جبہ بھیجا تھا وہ علی کو ملا، وہ علی کے نصیب میں تھا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے دیا؟ جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو پہن کر لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، عیب چھپاؤں گا۔ اللہ کا بھی مقصد یہی تھا، رسول اللہ کا بھی مقصد یہی تھا کہ جبہ اس کے پاس جائے جو لوگوں کی پردہ پوشی کرے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن 70 اس کے عیب چھپائے گا۔ لیکن ہم ایک کوئی کسی کا عیب بس مل جائے پھر پورے محلے کو بتانا اس بندے کی ذمہ داری بن جائے۔ وہ اپنے آپ پر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر فرض ہو گیا کہ میں نے سب کو بتانا ہے کہ اس میں یہ فلاں عیب ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں۔ اپنے اندر ہزاروں عیب ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا ملا نہ کوئی، برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا ملا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی۔ انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، بس دوسروں پر وہ تانا زنی کرتا ہے، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں عیب کسی کا دیکھو تو چھپانا چاہیے، لیکن اپنے اندر عیب ہزاروں ہوں تو نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ کسی کے عیب دیکھو تو چھپاؤ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا وہ جبہ مبارک اسے دیا جس نے کہا یا رسول اللہ میں عیب چھپاؤں گا۔ ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے اپنے عیب۔ اپنے عیب کون بتائے گا؟ دوسرا بتائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے، علماء فرماتے ہیں کسی چھوٹے بچوں کو دیکھو نا تو سمجھو یہ اس کے پاس گناہ بہت کم ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے نا تو ابھی اس نے گناہ نہیں کیے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، یہ تو میں تو 80 سال ہو گئے نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے 60 سال ہو گئے میں تو روزے رکھ رہا ہوں۔ نہیں، کسی چھوٹے کو اپنی عمر سے کسی چھوٹے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس گناہ کم ہے۔ اپنے عمر سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے بڑا دیکھو تو یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے نیکوکار زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو انسان کو اپنے سے دوسرے کو افضل سمجھنا چاہیے، لیکن نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ابو جہل آ گیا اور آ کر اس نے معاذ اللہ نازیبا کلمات کہے۔ اس ابو جہل نے آ کر کہا کہ بنو ہاشم میں آپ سے بد صورت کوئی نہیں۔ کس کو کہا؟ میرے اور آپ کے لجپال نبی کو کہا۔ کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ جیسا بنو ہاشم میں کوئی بد صورت کوئی نہیں، لیکن میرے آقا کے صبر کو سلام۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ ابو جہل یہ بد کلامی کر کے چلا گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ڈالی تھی یہ بات۔ اسی وقت ہی حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اس بات کا پتہ نہیں کہ ابو جہل آیا ہے، اس نے بد کلامی کی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہا ہے، نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو ہی آئے تو آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کتنا سونا پیدا بنایا ہے، کتنا سونا پیدا کیا ہے۔ اب اتنی بات سنی تو صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ابو جہل کی بات بھی صحابہ نے سنی تھی، ابو بکر صدیق کی بھی بات صحابہ نے سن لی۔ لیکن جو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کتنے سونے ہیں، آپ جیسا سونا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، تو اسی وقت ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے سچ کہا ہے۔
صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانیت ہوئی. انہوں نے سوال کر دیا، یا سیدی یا رسول اللہ، ابو جہل آیا تھا، اس نے بد کلامی کی تھی کہ بنو ہاشم میں آپ جیسا بد صورت کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آیا ہے تو اس نے کہا ہے، یا رسول اللہ، آپ جیسا اللہ نے حسین پیدا ہی کوئی نہیں کیا، آپ بڑے سونے ہیں. انہوں نے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ نے دونوں کو سچا کہا. یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں پریشان نہ ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک آئینے کی طرح بنا کر بھیجا ہے، ایک شیشے کی طرح بنا کر بھیجا ہے. جو بھی شیشے کے سامنے آتا ہے وہ اپنا عکس دیکھتا ہے، اپنا رخ دیکھتا ہے. ابو جہل آیا تھا، اس کا دل سیاہ تھا، اس نے میرے اندر اپنا عکس دیکھ کر کہا کہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آیا ہے، اس کا دل نور ایمان سے چمک رہا تھا، اس نے میرے اندر دیکھ کر اپنا رخ دیکھا ہے تو کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کوئی نہیں. یارو، آج کے اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کا تو خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے آج بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ان کے راہ پر چلنے والے، جو سنی آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا اللہ نے نبیوں میں کوئی نہیں پیدا کیا، ہمارے نبی جیسا آج تک اللہ خالق کائنات نے نبیوں میں پیدا نہیں کیا، تو بندوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ تھوڑی سی بات اور بڑھا کر کہوں اور بریلی میں لے چلوں، ہندوستان کا کچا حجرہ ہے، غیرت مند امام بولا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں. تم تو کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا، ان جیسا نبیوں میں کوئی نہیں اللہ پیدا کیا. وہ غیرت مند امام کیا کہتا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا، دونوں جہاں کا دولہ بنا کر اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے. میرے بھائیوں کی نصیب اپنا اپنا ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گوہر کو آئے کیا نظر وہ کیا دیکھے. ابو جہل کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے تھے، ان کو نظر نہیں آئے. انہوں نے تو یہی کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے، ہم میں سے اٹھا ہے اور کلمہ کا دعویٰ کر دیا، اعلان نبوت کر دیا ہے. لیکن بلال وہ کہاں حبش، سلمان فارسی کہاں یمن، اویس کرنی کہاں کرن کا رہنے والا. اللہ جسے دکھا دے وہ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، بڑی ہی خوبصورت کسی نے بات لکھی ہے کہ قرآن کی عظمت پوچھنی ہے نا تو قاری قرآن سے پوچھو، نماز کی عظمت پوچھنی ہے تو کسی نمازی سے پوچھو، روزے کی لذت پوچھنی ہے کہ روزے کی لذت کیا ہے، روزے کی لذت پوچھنی ہے کہ روزے کی لذت کیا ہے تو کسی روزے دار سے پوچھو، حج کا فیضان پوچھنا ہے تو کسی حاجی سے پوچھو جو دیکھ کر آیا ہے. تو فرمایا کہ اگر پیارے آقا کی عظمت پوچھنی ہے نا تو کسی صحابی سے پوچھو. ان دنیا داروں کو کیا پتا کہ آقا کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، کس سے پوچھنی ہے؟ صحابہ سے پوچھو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی، آپ فرمان دے کے ایک ہی جان قدر نبی دا، ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگ وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے، قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جان اصحابی.
تو کسی نے قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو قاری قرآن سے پوچھو، کسی نے نماز کی قدر پوچھنی ہے تو نمازی سے پوچھو، کسی نے حج کا فیض پوچھنا ہے تو کسی حاجی سے پوچھو، کسی نے اگر نبی کی عظمت پوچھنی ہے تو صحابی سے پوچھو۔ صحابی کیا کہتے ہیں کہ پیارے نبی کیسے ہیں؟ آؤ تمہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں لے چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، تمام صحابہ تھے، آپس میں مختلف ان کی ڈسکس ہو رہی تھی کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ کسی نے کہا مجھے جہاد بڑا پسند ہے، حضرت علی نے کہا کہ مجھے جہاد بڑا پسند ہے، گرمیوں کا روزہ بڑا پسند ہے، کسی بہادر شخص کے ساتھ لڑنا بڑا پسند ہے۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا، کسی نے اپنی پسند بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میری 3 پسند ہے۔ بڑی اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا تیری کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ مال میرا ہو، خرچہ میرے محبوب کا ہو۔ پہلی خواہش، مال میرا ہو، خرچہ میرے ماہی کا ہو۔ دوسرا فرمایا کہ اولاد میری ہو، نوکر میرے مصطفیٰ کی ہو۔ تیسرا فرمایا النظر وجہی الی رسول اللہ، کہ نظرہ ابو بکر صدیق دیا ہمن تے چہرہ ودعا ہوئے، بس میں مصطفیٰ نو دیکھدا رہاں۔ عزیزان گرامی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ایمان ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمارے نبی جیسا کوئی حسین پیدا نہیں کیا۔ آپ نے بڑا مشہور، قرآن پاک اس چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے، بڑا مشہور، آپ بچہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ خالق کائنات نے بڑا سونا، بڑا حسین پیدا کیا۔ آپ کا حسن بڑا مشہور ہے۔ مصر میں قید سالی ہوگی 7 سال۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے یہ وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ قید سالی ہونے لگی ہے۔ انہوں نے غلہ جمع کر لیا، بات مختصر کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن آیا کہ غلہ بھی ختم ہو گیا، غلہ بھی ختم ہو گیا۔ مخلوق آئی کہ اللہ کے رسول اب کیا کریں، اللہ کے نبی اب کیا کریں؟ غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، ابھی نئی فصل آئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ تو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بات بڑی مزے کی، توجہ کرنا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے یوسف اس طرح کر کے بازار میں چلا جا، تخت پر نشین ہو جا، تخت پر بیٹھ جا اور اپنا حسن بے نقاب کر دے۔ جو بھی تجھے دیکھتا جائے گا اس کی بھوک ختم ہوتی جائے گی، اس کی بھوک ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا 3 مہینے تک اس کی بھوک، بولیں جی بولیں، آپ پریشان بیٹھے ہیں، 3 مہینے تک اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی، 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی، او دوہاں جہانہ اندر رج جاندے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا۔ جزاک اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حضرت زلیخا فدا ہو گئی، سہیلیوں نے تانا دیا کہ زلیخا ایک غلام پر فدا ہو گئی، غلام کو دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے کہا ابھی تک آپ نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے نا، تو پھر دکھا دے۔ بات بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت زلیخا نے ساری سہیلیوں کو بلایا، پھل ان کے پاس رکھ دیا، ان کو پکڑا دیا، چھریاں بھی ساری عورتوں کو علیحدہ علیحدہ دے دی۔ اب ادھر ساری عورتیں، وہ مصری عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے درمیان سے گزر جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان مصری عورتوں کے درمیان سے گزرے نا، تو وہ ساری مصری عورتیں ایسے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں، وہ ایسے نہ پھل بھی کٹ گیا اور اب ان عورتوں کی انگلیاں بھی کٹ گئی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن انہیں پتہ نہ چلا، اس لیے کہ حسن یوسف میں اتنا گم ہو گئی، انگلیاں کٹنے کا پتہ نہ چلا۔ کسی نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ آؤ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرا محبوب، میرا یار اتنا سونا ہے کہ اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجا ہے۔ وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیدار سر عام ہو رہا تھا، اور مصر والوں نے بازار میں بھی دیدار کیا، دیدار عام تھا۔
اب ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر اللہ خالق کائنات نے 70,000 پردے ڈال کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہے؟ وہاں تو دیدار کر کے پھر انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، ادھر جناب والا میرے آقا کا دیدار نہیں۔ غازی ممتاز قادری نے میرے آقا کو دیکھا نہیں، ممتاز قادری نے میرے آقا کو دیکھا نہیں، غازی علم الدین نے میرے آقا کو دیکھا نہیں، صرف نام سن کر میرے آقا پر سر کٹا رہے ہیں۔ ادھر تو دیدار کیا تو پھر انگلیاں کٹی تھی، ادھر صرف میرے آقا کے نام پر سر قربان کر رہے ہیں۔ کل عرس گزرا ہے، کل 31 اکتوبر تھی، کل والے دن حضرت غازی علم الدین کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ غازی علم الدین نے ویسے تو ہمارا یقین ہے کہ دیکھا ہوگا، لیکن پیارے آقا کو بظاہر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن آقا کے نام پر صرف جی بولیں پریشان ہو گئے ہیں، صرف نام سنا ہے، غازی ممتاز قادری نے صرف نام سنا ہے تو جان پیش کر دی ہے۔ تو جب دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ اس واسطے میں تے بول کے ہوئی کہاں گا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔